اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، تسبیحات، تکبیرات خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام انگنت، لا تعداد، بے شمار، کروڑہ کروڑ، اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ، جو نام نامی اس میں گرامی سے محبت کرتا ہے، زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ جناب محمد مصطفیٰ، سارا مجمع گونجنا چاہیے، مجھے آواز نہ آئی بات شروع نہیں کروں گا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی تعلیمات کے سبب آج ہم کلمہ گو ہیں، توحید کی نعمت سے آشنا ہے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، پاکستان میں جس زمانے سے ہم گزر کر رہے ہیں، ہر شخص پریشان ہے۔ مہنگائی کا عذاب ہم پر مسلط ہے، ہر دوسرا شخص بے روزگاری کا شکار ہے، پریشان ہے۔ ملکی حالات استحکام کی طرف نہیں بلکہ انتشار اور اختراق کی طرف جا رہے ہیں۔ جس طبقے کو پوچھیں، وطن عزیز کے جس طبقے سے بات کی جائے کہ کیا حالات ہیں، ہر کوئی پریشانی کا شکار ہے۔ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ پاکستان کے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ یہ چلے جا رہا ہے، کیونکہ یہ مملکت خدا داد پاکستان چونکہ اللہ کے نام پر، اس کے رسول کے نام پر اس کے قیام کے لیے جد و جہد اور کوشش کی گئی، اس لیے انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان ہے تاکہ ہمیں قیامت پاکستان قائم رہے گا انشاءاللہ۔
لیکن ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ روزگار ختم، کاروبار ختم، بے روزگاری عروج پر، لوگوں کے لیے اپنے گھر کا کچن چلانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ گھر کی ضروریات، بجلی، پانی، بچوں کی تعلیم کی ضروریات، علاج کی ضروریات، سب تک عام آدمی کی پہنچ دور ہی نہیں، اس ظالم حکومت کی پالیسیوں نے ناممکن بنا دی ہے۔ ایک ایسی تبدیلی کے نام پر جس تبدیلی نے اس کو یہ جھانسا دیا تھا کہ وطن عزیز میں خوشحالی آئے گی، استحکام آئے گا، امن آئے گا، عام عوام کو روزگار ملے گا، عوام کی مشکلات دور کی جائیں گی، لیکن جو حالات ہیں ملک کے اس کے برعکس دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ جابر اور فاسق حکومت جو عوام پر ظلم کر رہی ہے، یہ کیوں اس پر مسلط ہوئی؟ اس کے اشارے کے لیے میں نے ابتدائی آیا مبارکہ جو آپ احباب کے سامنے پڑھی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ رب العزت مخاطب ہیں ہم سے، عوام الناس سے، قوم سے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر اہل شہر، بستی والے، شہر والے، ملک والے، قوم والے، آمنوا واتقوا، اگر ایمان والے ہوں، تقوی والے ہوں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، پھر یہ پریشانیاں نہیں ہوں گی، پھر یہ بے برکتی نہیں ہوگی، پھر یہ نحوست نہیں ہوگی، پھر ہر کوئی وویلا نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ جو جگہ جگہ پریشانیوں کے اظہار کا جمعہ بازار ہے، مسائل کا جمعہ بازار ہے، اگر ہم واقعی ایمان والے ہوتے ہیں، واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں، شاید آج ان حالات کے سامنے سے ہماری بچت ہو سکتی۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں میں تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں کسی دکھ اور تکلیف میں، بسا اوقات پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، لیکن اگر تمہارے سامنے کوئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، آن پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، تو اپنے گریبان میں جھانکو، مِن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البحر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو فساد بپا ہے، یہ جو خوف بپا ہے، یہ جو بے روزگاری بپا ہے، یہ جو مہنگائی کا طوفان بپا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال ان سب بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، جہاں ان مسائل کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی ان حقوق کی پامالی پر آواز بلند کریں، وہیں آپ سے درخواست کروں گا، میں سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا، ہم کتنے اچھے مسلمان ہیں، ہماری شب و روز کیسے بسر ہوتی ہیں، ہماری خلوت اور جلوت کا عالم کیا ہے، ہمارے معاملات کا عالم کیا ہے، ہمارے روز و شب کیسے بسر ہوتے ہیں، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری سیرت وہ کیسی ہے۔ اگر تو کسوٹی پہ پیش کرے قرآن و سنت کے تابع ہو کر، اور وہ کسوٹی جو قرآن نے بھی بتائی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ، صحابہ جیسا عمل کر کے اپنی کسوٹی کو پرکھو، کیا واقعی ہم اچھے مسلمان ہیں؟ کیا ہماری صبح کا آغاز رب کے سامنے سر بسجود ہونے سے ہوتا ہے؟ کیا ہماری زندگیاں جھوٹ سے خالی ہیں؟ کیا ہم وعدہ خلافی سے مبرہ ہیں؟ کیا ہم لوگوں کا حق کھانے سے باز ہیں؟ کیا ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا ہم دوسروں کی عزتوں کو اپنے اوپر حلال نہیں سمجھتے؟ کیا کسی کا تمسخر اڑانا، پگڑیاں اچھالنا، دوسروں پہ طعن و طنز یہ ہماری روزمرہ زندگیوں کا حصہ نہیں ہے؟
اور جن معاملات سے منع کیا ہماری زندگی، مسلمان کی زندگی ایمان لانے کے بعد. اللہ اکبر. عمل صالح ایمان کے تحفظ کا زینہ ہے، تحفظ کی ضمانت ہے. اور جا بجا قرآن نے ایمان کے تحفظ کے لیے کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کہیں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو جوڑ کر ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے. اپنے ایمان کا تحفظ کرنا چاہتے ہو وہ اعمال صالحہ کے ذریعے کریو. اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا. اللہ کا قرآن کہتا ہے قرآن پڑھنے والوں کا ایمان بڑھتا ہے. معلوم ہوا ایمان کا تحفظ اعمال صالحہ سے ہے. لیکن ہم نے کیا سمجھ رکھا؟ عشق رسول، محبت رسول بس نعرہ لگانے میں ہے. کلمہ پڑھ لیا کافی ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دنیاوی زندگی کے معاملات یہ سب مبرہ ہے. اللہ اکبر. اخلاق، کردار، سیرت ہماری زندگیوں سے دور ہے. ہماری خلوتیں اور جلوتیں ہمارے ان نعروں کی چغلیاں کھاتی ہیں. اور یہی نتیجہ ہے کہ آج ہمارے اوپر مسائل کا جمعہ بازار کرم ہے. آئیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب ہوں. اپنے احتساب کی ضرورت ہے. یہ سیرت سید البشر آپ کے لیے پیغام لے کے آئی ہے. ہر سال اس کا انعقاد ہوتا ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی خطابات سماعت فرمائیے. اور سماعت فرما کے صرف اپنی سما خراشی کر کے دوسرے کان سے نکال نہیں دینے، بلکہ خود بھی عمل کا جذبہ، عمل کی خواہش اور جذبہ، اور عمل کر کے دکھائیے. اور اپنے گھروں میں جا کے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں تک علماء کرام، مشائخ اعظام کا یہ پیغام جو وہ قرآن و سنت سے عرق ریزی کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کو گھروں تک پہنچائیں. آج ہمارے کتنے گھرانے ہیں جہاں صبح کی نماز سے ہماری صبح کا آغاز ہوتا ہے. کتنے گھرانے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت روز کا معمول ہے. ہم میں تو کوئی ایسے ہیں ماشاءاللہ قرآن بھی رمضان دے رمضان تو نماز بھی رمضان دے رمضان. مسجد کا رخ نہیں کرتے. مسجد سے بے وفائی، مسجد سے مؤذن کی 5 وقت آواز آتی ہے. اور میرے بھائی تو گھر پہ بیٹھ کے شکوہ کر رہا ہے، بڑا پریشان ہوں، روزگار نہیں ہے. حیا علی الصلاۃ، آجا نماز پڑھ. حیا علی الفلاح، سر بسجود ہو رب کے سامنے، تیری فلاح تیرا انتظار کر رہی ہے. لیکن ہم گھر میں بیٹھ کے اپنے رب کو ناراض کیے بیٹھے ہیں. آج ہم بے روزگاری، مہنگائی کا رونا روتے ہیں، لیکن کس کو خبر نہیں ہے وطن عزیز کے چپے چپے پہ رب کبریا کی توحید کی پامالی ہو رہی ہے. ہمارے تصورات، ہمارے معاملات توہمات پہ مبنی ہیں، خرافات پہ مبنی ہیں، بلا تحسیس مسئلوں کو مذہب. بلی رستہ کاٹ جائے ہم پریشان، ہماری منڈیر اور چھت پہ کوا بول جائے ہم پریشان. مسلمان کیا ہو گیا تجھے؟ آؤ سیرت رسول کو اپناؤ، پیغام رسول کو اپناؤ، اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرو. اگر چاہتے ہو اس روزمرہ زندگی کے مسائل سے چھٹکارا ملے، اس تبدیلی نے تجھے فراڈ، فریب، دھوکہ دیا ہے. اصل تبدیلی آئے گی رب کے قرآن کو اپنانے سے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو اپنانے سے. آج ربیع الاول کے یہ 11 اور 12 ربیع الاول کے 2 ایام ہر مکتبہ فکر سیرت کا پیغام دے رہا ہے. ہر مکتبہ فکر رسول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع معظم کی سیرت اور شان اور عظمت کے تذکرے کر رہا ہے. آپ کی شان اور آپ کی مقام ہم بیان کرتے رہے، حق ادا نہیں ہو سکتا. آپ کی محبت جو امت سے ہے اس کا صرف ایک پہلو جو جناب ربانی صاحب بیان کر رہے تھے وہی ہم اس کا ہی تذکرہ کر رہے ہیں. اس محبت کا ہی قرض ادا کرنے کی کوشش کر لیں، اس کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر رسول کو ایک خاص دعا دی ہے، ایک پریویلیج دیا ہے، استحقاق دیا ہے، ثوابدید دی ہے کہ اگر اس دعا کا حوالہ دو گے جو بھی مانگو گے قبول کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی اور ہر رسول نے
اپنے اپنی زندگیوں میں اس دعا کو استعمال کر لیا، مشکلات کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے۔ فقط میرے اور آپ کے رسول تھے امت کے غم گسار، امت کے غم میں رونے والے، امت کے غم میں رات کو تہجد میں کھڑے ہونے والے، امت کے لیے دعائیں کرنے والے۔ جب سب رب نفسی کہیں گے اس وقت رب امتی کہنے والے۔ فرماتے ہیں سب نے دعا کو استعمال کر لیا، جب میری باری آئی نا میں نے اپنی اس دعا کو چھپا لیا، اور معلوم ہے کب استعمال کریں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روز محشر میں اپنی امت کے لیے اس دعا کو استعمال کروں گا۔ وہ میرا رسول، وہ سید البشر، وہ سید ولد آدم، وہ سید الانبیاء، وہ امام الانبیاء، وہ تاجدار انبیاء، وہ تاجدار ختم نبوت، جس کی شان و عظمت کے تذکرے آج پاکستان کے در و دیوار میں ہو رہے ہیں۔ کاش آج وہ عزم و راحت بھی ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہیں، یہاں اترنے والے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہیں اے اللہ کے رسول، اے اللہ جس رسول کو تو نے بھیجا تھا شانوں والا بنا کے، عظمتوں والا بنا کے، رفعتوں والا بنا کے، مقام و مرتبے والا بنا کے، اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں تیرے رسول کی سیرت پہ عمل کریں گے، سنتوں پہ عمل کریں گے، تیرے رسول کے دین کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کریں گے، تیرے رسول کی دین کی حفاظت کریں گے، ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکی داری کریں گے، حرمت رسول کی چوکھٹ پہ پہرا دیں گے، عظمت توحید کے پرچم لہرائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آج یہاں آ کے علماء کے سن کے اگر تیرا ایمان بڑھے، کیونکہ قرآن کا بڑھ بڑھے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب میرے بندے پڑھتے ہیں نا قرآن، سنتے ہیں نا قرآن، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ یہ علماء آئے، میرے بڑے بھائی نے قرآن سنا کے میرے آپ کے ایمان کو بڑھایا۔ قرآن سنیں گے ایمان بڑھے گا، اور جب بیٹھے بیٹھے یہ دل ہی دل میں رب سے باتیں کرو گے نا، اللہ تجھ سے وعدہ ہے تیرے دین کے سپاہی بنیں گے، تیرے دین کی نصرت کریں گے، ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکی داری کریں گے، حرمت رسول کی پاسبانی کریں گے۔ اللہ یہ آج کے بعد نماز میں سستی نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرے رسول نے منع کیا، یہ زبان سے جھوٹ جاری نہیں ہوگا، سچ پہ کاربند رہیں گے۔ اللہ تیرے رسول نے اپنے سیرت پہ عمل، اپنی سیرت سے اپنے اسوے سے بتایا اخلاق کردار بڑی چیز ہے، زبان سے کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کو مندہ نہیں بولنا، اپنے کردار اور اخلاق سے دوسروں کے لیے نمونہ بننا ہے، مہمانوں کی سیوا کرنی ہے، غریبوں کا دکھ درد بانٹنا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، ہر ایک کے لیے خیر کا محبت کا پیغام دینا ہے۔ آج کے بعد اللہ میں نے اپنی بہنوں کو ناراض کیا تھا، آج ہی اپنی ناراض بہنوں کو راضی کروں گا۔ اللہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، او میرے بھائیوں آؤ ان کی زندگیوں میں ان کو راضی کر لو۔ جب یہ چلے جائیں نا آنسو ضرور آتے ہیں آنکھوں میں، یہ نظر نہیں آتے، مشکلات کا پہاڑ تیری زندگیوں میں اتر آئے گا، پھر کوئی تجھے سینے سے لگا کے تسلی دینے والا باقی نہیں رہتا۔ پوچھو ان سے جن کے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، ترستے ہیں، اور اپنے رب سے وعدہ کرو۔ اللہ آج تیرے رسول کی سیرت کو سنا ہے، آج اس کے تذکرے سنے ہیں، آج اس کی عظمتوں کا بیان سنا ہے، آج کے بعد ماں باپ کا دل نہیں دکھاؤں گا، میں آج کے بعد اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دوں گا، محبتوں کو عام کروں گا۔ اللہ پہلے نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا، آج علماء سے سنا ہے نماز کی غفلت نہیں ہوگی۔ اللہ کبھی مہنگے موبائل کے شوق میں گزرتے گزرتے قسطوں پہ موبائل لے کے ہر چیز قسطوں پہ، اور میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے تو حکم دیا قناعت کرو، جو ہے رب کا شکر ادا کرو۔ یہ کیوں ہمیں یہ شوق، یہ چنچلے، یہ ہمیں کیوں یہ بد عادتیں پڑ گئی، ہر چیز سود پہ لینا شروع کر دی ہے۔ وعدہ کرو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا۔ اللہ کہتے ہیں اب مسلمانوں ڈر جاؤ، جو کچھ باقی ہے سود میں سے چھوڑ دو۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے روز و شب سود کو سینے سے لگا لیا؟ نماز دور، سود سینے سے، کافروں کی مشابہت سینے کے ساتھ، اور کچھ نہیں، سب چیزوں کو چھوڑ دو۔
میرے بھائیوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بالخصوص اپنے نوجوانوں سے، میری ذمہ داری ہے، مسئول ہوں اللہ کے ہاں، کہ اپنے جوانوں کو سمجھایا تھا کہ نہیں سب چیزوں کو چھوڑ دو۔ کیا ہمارا لباس ہے جو محمدی کہلوانے کے قابل ہو سکے؟ ہم سے ہماری شرم چھین لی کافروں نے، ہم سے ہماری حیا چھین لی۔ پہلے تو ہم علماء روتے تھے، ہم ان کے خادمین روتے تھے، ہماری ماں بہن بیٹی کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا، اس سے اس کا پردہ چھین لیا گیا، اس سے اس کے لباس کی حیا چھین لی گئی، اور ہم ہر سال یہاں آتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے سننے آتے ہیں۔ ہمیں یہ ہوش نہیں رہی کہ ہمارے گھر سے پردے کو دیس نکالا مل گیا اور ہم خاموش۔ وہ پردے کو تو دیس نکالا دے دیا، نوجوان تیرا لباس بھی بے حیا ہو گیا، تیری سطر بھی عریا ہو گئی۔ کسی کو شرم آتی ہے؟ نکرے پہن کے گھومتے ہو، جو سطر پوشی نہیں کرتی، یہ گھٹنوں سے اوپر پہن کے کس منہ سے محمد کا کلمہ پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس منہ سے غلام ہے رسول کے غلام ہے کا نعرہ لگاؤ گے؟ کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا مسلمان، تیری غیرت پہ ڈاکہ پڑ چکا، مغرب نے دل سے تیری شرم و حیا کو چھین لیا، تو خواب غفلت میں گھر میں سو رہا ہے، کس منہ سے آقا کو منہ دکھائے گا؟ کیسے سامنا کریں گے روز محشر؟ اس میدان پہ کیسے جاؤ گے کہ شرم و حیا کو بیچتا رہا؟ میرا لباس بھی عریا تھا، میری کرتوتیں بھی عیاں تھی، میری نظر بھی آوارہ تھی، میری زندگیوں میں نماز نہیں تھی، پاکی پلیدگی کا مجھے پتہ نہیں تھا، غسل طہارت وضو کچھ خبر نہیں تھی، کس منہ سے جاؤ گے؟ اللہ کے رسول تو بڑے مشفق ہیں، امت کے لیے سجدے میں پڑیں گے، روئیں گے، اللہ کو بھی رونا بڑا پسند آئے گا، اور کن کن الفاظ سے اللہ کے رسول ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ یا اس دن اللہ کے رسول کو سکھائے جائیں گے، اللہ کو وہ کلمات پھر بڑے پسند آئیں گے، پھر بڑی محبت سے اللہ کہیں گے ارفع راسک یا محمد، محمد سر اٹھائیے، فقل یسمع لک، کہیے تو صحیح، کہنا کیا چاہتے ہیں، بات تو کیجئے، میں سنوں گا آپ کی بات کو۔ کتنی پیار سے باتیں ہو رہی ہیں، اشفاعت تشفع، اے محبوب آپ شفاعت کیجئے، میں آپ کی امت کی شفاعت کروں گا۔ بتائیے تو صحیح میرے بھائیوں، جو میرے نبی آپ کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں، آپ کے لیے اپنی دعا کو چھپا کے رکھا، آپ کے لیے اس دن روئیں گے اللہ کے سامنے، اللہ میری امت، اللہ میری امت، امتی ہو اتنی تو شرم کر لو، اپنی شرم و حیا کو بچا کے لے جاؤ۔ الحیاء من الایمان، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اپنے ایمان کو دیس نکالا دے کے جائیں گے، کس منہ سے جائیں گے؟ میں اور آپ، اللہ جتنے میرے بھائی آئے ہیں مجھ سے میں، اللہ اس دن پیاس بڑی لگے گی، اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں اس کے پیالے بھر بھر کے پینے کی توفیق نصیب فرما۔ جب وہ پیالہ پکڑنے جانا ہے، آؤ اس کے لیے تیاری کر لیں۔ بے شک یہ اس کی رحمت سے ہماری نجات ہوگی میرے بھائیوں، لیکن کچھ تو کر کے جاؤ، عملہ ہی کوشش نہیں، واقعی اس کی رحمت ہی سب کچھ ہے، لیکن جو میرے رسول بتا کے گئے کر کے تو جاؤ۔ جے میں ویکھا عملہ والوں کچھ نہیں پلے پلے، جے میں ویکھا تیری رحمت والوں بلے بلے بلے، لیکن آؤ میرے بھائیوں، میری اور تیری صبح کا آغاز رب کی بندگی سے ہونا چاہیے، میری اور تیری صبح کا آغاز جھوٹ سے نہیں، اور اخبارات سے نہیں، ٹی وی سے نہیں، اس نامراد موبائل سے نہیں، بلکہ میری اور آپ کی صبح کا آغاز رب کے قرآن سے ہونا چاہیے۔ باہر نکلو، رب کی رضا پہ راضی رہ کر جو دیا ہے اس پہ راضی رہو، غیر شرعی طریقوں سے روزی کمانا اور کوئی چیز خریدنا بیچنا بند کر دو۔ آؤ خود بھی باہر چلتے پھرتے اپنی ان آنکھوں کے اوپر غصے بسر کرو۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کل المؤمنات
यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहन्ना। मोमिन मुसलमान हो, मर्द हो, दोनों का हुक्म है अपनी नज़रों की हिफाजत करो। मैं आपसे अपने समेत पूछना चाहता हूँ, क्या हम अपनी नज़रों की हिफाजत करते हैं? शर्म व हया का जनाजा वो निकल चुका, मामलात का जनाजा वो निकल चुका, हमारी ज़ुबान का बद इस्तेमाल उसका जनाजा हम वो निकाल चुके। हमारी ज़िंदगी के हर गोशे से शरीयत का जनाजा धूम से निकाल के मेरे भाइयों आज हम ये कहते हैं हम परेशान क्यों हैं? आइए अपनी गुफ्तगू को इख्तितामी लम्हात तक पहुँचाना चाहता हूँ। मुझे एहसास है मुअज़्ज़िज़ उलमा, मशाइख़, कायदीन और अकाबर तशरीफ़ ला रहे हैं। आइए इन सीरत के पैगामात पर मबनी कॉन्फ्रेंसेस को सही मानों में अपने अंदर उनके पैगाम और उसके असर को सरायत करें। तौहीद का पैगाम, नमाज का पैगाम, शर्म व हया का पैगाम, मामलात का पैगाम, अहलाक का पैगाम, खुद भी उस पर अमल करने का अहद कीजिए और इंशाअल्लाह घरों में भी जाके बताएंगे। हाथ उठाएं जो सोने नहीं आए बल्कि घरों में जाके इंशाअल्लाह उलमा का ये पैगाम देंगे। हाथ उठाओ जो मैंने किसी के ऊपर तनकीद नहीं की, दर्द से बातें की हैं, अगर इससे मुत्तफिक हो कोई शख्स मुझसे वादा किए बगैर नहीं रहेगा। घर में जाके मोहम्मद की शरीयत का पैगाम दोगे, आवाज भी आए, होंठ भी हिले, जुबान भी हिले और हाथ भी खड़े होकर तुम्हारी इस गवाही को फरिश्ते आसमानों पे लेके जाएंगे। मोहम्मद की शरीयत को घरों तक पहुंचाओगे, मोहम्मद की सीरत का पैगाम घरों तक पहुंचाओगे, रब की तौहीद का डंका घरों में बजाओगे और इंशाअल्लाह खत्म नबूवत की चौखट की चौकीदारी करोगे। और मैं चाहता हूँ ये जज्बा जो आप में आया है अब ज़रा बेदार होके, अब ज़रा खड़े होके आइए रब को गवाह बनाकर इकरार करें अल्लाह तेरे तौहीद की, तेरे दीन की, तेरे महबूब की खत्म नबूवत की, हुर्मत रसूल की, हुज्जियत हदीस की, शरीयत की इंशाअल्लाह पासदारी करें। उठ जाओ, जिसको मोहम्मद अरबी के दीन से प्यार है बैठा ना रहे, जिसको मोहम्मद की सुन्नत से प्यार है, जिसको मोहम्मद के नाम से प्यार है, जिसको मोहम्मद के पैगाम से प्यार है, जिसको मोहम्मद की सीरत से प्यार है, जिसको मोहम्मद की हदीस से प्यार है, जिसको मोहम्मद के सहाबा से प्यार है, जिसको मोहम्मद के अहले बैत से प्यार है, जिसको मोहम्मद के सहाबा से प्यार है, फिर इंशाअल्लाह इस प्यार का हक अदा करोगे, दीन शरीयत की पैगाम को आम करोगे, सुन्नत को आम करोगे। शाद रहो, आबाद रहो, फकीराना आए सदा कर चले, डसके वालों खुश रहो, हम दुआ कर चले। वाखिर दावाना।